بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان الیکشن سیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور پاکستان میں لمحہ بلمحہ جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ الیکشن میں تقریباً 37 ڈیز باقی ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب فیاض راجہ صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ واقعی الیکشن ہونے بھی جا رہے ہیں یا نہیں۔ جی فیاض صاحب بتائیے گا، کیا جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ الیکشن کا جو پروگرام ہے وہ کھٹائی میں تو نہیں پڑ گیا؟ دیکھیے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 36-37 دن رہ گئے ہیں الیکشن کے اندر، اور آج بھی عوام کے اندر ایک کیاس ہے۔ عوام ان باکس کے اندر پوچھ رہے ہیں، پاکستان الیکشن سیل میں میسج کر کے پوچھ رہے ہیں، مجھ سے بھی ڈائریکٹلی پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں۔ آپ نے بھی پروگرام کا آغاز اسی سوال سے کیا، آخرکار وجہ کیا ہے اس کی جی کہ ابھی تک جو ہے وہ یہ کنفیوژن برقرار ہے۔ دیکھیے، وجہ اس کی یہ ہے، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں، یعنی لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، تو اگر ہم یہ کہنا کہ چلیں 2 اکثریت جی یہ پی ٹی آئی کی محبت میں کہہ رہے ہیں، تو سادہ اکثریت تو کہیں نہیں گئی، اور یہ بات عمران خان کے مخالفین بھی کر رہے ہیں۔ اور ایسی صورتحال کے اندر کہ جب عمران خان کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ابھی تک اپنے 9 مئی والا جو ان کا جو موقف ہے 9 مئی کے حوالے سے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف نے کچھ نہیں کیا، اور احتجاج کرنا پرامن حق تھا تحریک انصاف کا، ان کا بی بی سی کو یہ کہنا، اور پھر سائفر اور رجیم چینج آپریشن کے اوپر ان کا موقف وہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحیح۔ اور الیکشن اگر ہوتے ہیں بغیر ان سے ڈیل کیے تو اس میں عمران خان جیت جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آج مزے کی بات ہے، 2 ایسے کالمسٹ، میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں، 2 ایسے کالمسٹ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، انصار عباسی صاحب اور سہیل وڑائی صاحب، آج دونوں نے اپنے کالم کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ یعنی سہیل وڑائی صاحب نے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ اتنی ان کی عمر ہے، اتنے وہ ایجڈ ہیں، اتنا ان کا تجربہ ہے، انہوں نے ان بٹوین دا لائنز باقاعدہ طور پہ یہ میسج دیا ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا پاکستان کی سپریم کورٹ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کوئی فیصلہ کرتی ہے کہ عمران خان الیکشن لڑیں گے یا بلہ بھی ہوگا، جس پر بینچز بن گئے ہیں، بینچ بن چکے ہیں، وہ بھی بلکہ پہلے وہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ بڑے امپارٹنٹ دن شروع ہو رہے ہیں، اور آج 1 جنوری ہے، 2 جنوری کو کل اہم ترین کیس ہے، 7 رکنی بینچ بن گیا ہے، جس کے اندر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ جو میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی تھی وہ تاحیات تھی یا 5 سال کے لیے تھی۔ اب اس میں وہ جو 7 رکنی بینچ بنا ہے اس کے اوپر بھی کوشچن ہے، کیونکہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بات کیا کرتے تھے کہ جی بندیال صاحب ہم خیال ججز کو لے آتے ہیں، تو ادھر بھی وہی صورتحال ہے۔ اب اس بینچ کے اندر سینئر ججز جسٹس اعجاز الحسن نہیں ہے، جسٹس منیب اختر نہیں ہے، جسٹس مظاہر اکبر نقوی نہیں ہے، جسٹس اطہر بن اللہ بھی نہیں ہے۔ یعنی چند دن پہلے تک ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ وہ الائن تھے، لیکن جب سے انہوں نے سائفر میں عمران خان صاحب کی ضمانت تھوڑا سا دیا ہے، وہ اب وہ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا بینچ بنتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو کہا جی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، اس کی 3 کو سماعت ہے، اس کی کل سماعت ہے، اس کی 3 کو سماعت ہے۔ اب اس میں پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب، 7 ان کے پھر جو ہے وہ مسرت حلالی، اور 7 ان کے پھر جسٹس محمد علی مظہر، یعنی وہی 7 رکنی بینچ کے اندر جو 3 جج ہیں انہی میں سے 3 یہ کیس بھی سنیں گے۔ یعنی کیا سپریم کورٹ میں باقی ججز موجود نہیں رہے؟ لیکن اس میں اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اب ان ججز کے ذریعے جن کے متعلق عام طور پر یہ تاثر ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف فیصلے دیتے رہے ہیں، یا تو یہ ہونے جا رہا ہے کہ اب وہ تاثر ختم کریں گے، انہی کے ذریعے ایک فیصلہ آئے گا جو کہ ہوگا ٹھیک آئین اور قانون کی روشنی میں، لیکن بیلنس ہو جائے گا۔ دیکھیں جی یہ تو وہی جج ہیں، انہوں نے نواز شریف کو، یعنی اس لیے شاید پھر سیم بینچ بنا ہے کہ یا پھر دونوں کو ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں نا، بات بڑی امپارٹنٹ ہے، ہمارے ناظرین کو سمجھنی چاہیے، آپ بھی یقیناً اس پہ بات پہ مسکرائے ہیں۔ اس کی کوئی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا کیس ہے اور عمران خان صاحب کا کیس ہے، پلڑے بھاری کرنے کی تو نہیں، مطلب ایک طرف 7 جج ہیں، ایک طرف 3 جج ہیں، لیکن جج وہی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب واپس اس کالم کی طرف آئیں، اس میں یہ کہا گیا ہے جناب، انہوں نے جسٹس منیر کی طرف سے ایک فرضی خط لکھا ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کو۔ جسٹس منیر صاحب کو ہمارے ناظرین جانتے ہیں، نظریہ ضرورت انہوں نے ایجاد کیا تھا، پاکستان کی پہلی اسمبلی جو ہے تمیز الدین صاحب جس کے سپیکر تھے، وہ عدالت گئے کہ اسمبلی بحال کریں، انہوں نے اسمبلی بحال نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں جی نظریہ ضرورت کے تحت سسٹم چلنے میں فوج آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس بات کی اجازت نہ دیتے تو فوج سپریم کورٹ پہنچ جاتی ٹینک لے کے، یہ لکھ رہے ہیں وہ، ہاں یہ اس قسم کی باتیں، یعنی وہ ایک بٹوین دا لائن یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر عدلیہ نے
آئین اور قانون کے مطابق انصاف کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا تو خدا نخواستہ مارشل لا لگ جائے گا. یہ باتیں فیڈ کہیں اور سے کی جا رہی تو ہیں. ڈیفینیٹلی دیکھیں نا اس کے اندر ایک فرضی خط لکھنا اور اس میں یہ بات کرنا, یعنی انہوں نے ایک میسج دیا نا کہ انہوں نے ایک اپنی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کا ایک پوائنٹ آف ویو دیا. اچھا دوسرے صاحب ہیں انصار عباسی صاحب, وہ مسلسل پچھلے 3-4 کالموں میں یہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب صاف شفاف الیکشن ہوئے تو عمران خان جیتے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیتے گا تو حکومت کیسے چلے گی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ جیت بھی گئے تو ان کی حکومت چلنے نہیں دی جائے گی. یہ تھے نا, یہ یعنی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور اگلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ ملے, ان کو اگر وہ چاہتے ہیں وہ جیت کے حکومت صحیح کر سکیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات بہتر کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ ڈیل کریں. تو یہ ہے نقطہ. اس نقطے سے آج ہم نے ڈسکشن شروع اس لیے کی ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو ہونے یا نہ ہونے کے یہ دو چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے. صحیح. آج اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں ڈیل کر لیتے ہیں تو پھر شور بھی مچ جائے گا, ڈیل کر لی, الیکشن بھی ہو جائیں گے, پھر کہیں گے جی لاڈلا ہو گیا. اور اگر ڈیل نہیں کرتے تو پھر یہ میسج دیا جاتا ہے نہیں جی پھر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی. اور پھر جو آپ نے کہا نا ترازو کے پلڑے برابر, ساتھ الیکشن کمیشن کچھ اور کام بھی کر رہا ہے. جیسے آج انہوں نے 14 جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہے. اچھا بیلنس نا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی, انہوں نے کہا نہیں جی خالی پی ٹی آئی کے تو کاغذات نامزدگی مسترد نہیں ہوئے, وہ تو مینگل صاحب کے بھی ہوئے ہیں. تو کیا مطلب, یعنی کہ وہ کچھ لوگ انہوں نے اس طرح کی چیزیں ساتھ کی ہیں کہ ہم مثال دے سکیں. جیسے انہوں نے مولانا صاحب نے کہا خالی پی ٹی آئی کا بلہ تو واپس نہیں ہوا, اے این پی کی لالٹین میں بھی ایشو ہے. تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے اس قسم کی چیزیں, ہم بھی اسی شہر میں گزشتہ 20-22-25 برسوں سے الیکشن کور کر رہے ہیں. اب یہ وہی بیلنسنگ ایکٹ نا کہ نہیں صرف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ مطلب کس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ وہ ہے کہ یعنی کہ آپ نے اگر ایک کام کرنا ہے تو اس میں کسی اپنے کی بھی قربانی دے دیں. وہ ہے نا وہ پنجابی میں, مجھے آپ کہاوت یاد بھی نہیں آ رہی, اس قسم کا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کچھ کرنا ہے تو ایک قربانی اپنی بھی دے دیں. سب کہیں گے دیکھیں جی سب کے ساتھ ہو رہا ہے. صحیح. تو یہ معاملہ ہے. صحیح. اچھا پاکستان تحریک انصاف کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایام مسترد کاغذات نامزدگی جو ہے وہ چل رہے ہیں, تو آپ ذرا ناظرین کو بتا دیں عمران خان کے مسترد, قریشی صاحب مسترد, شہریار افریدی مسترد, علی محمد خان مسترد, حماد اظہر مسترد, پرویز الہی مسترد, یعنی ایک لمبی فہرست ہے. تو کیا یہ جتنے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ان کے پاس اب کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ راستہ ہے, لیکن سسٹم انہیں پسا رہا ہے نا. سسٹم پسا رہا ہے, اوپر سے پھر جو تحریک انصاف والے ہیں وہ ویسے بھی ذرا جو ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ زور ہونا چاہیے, واٹس ایپ کے ذریعے ساری چیزیں, لیکن آپ نے ایک پروسیجر بھی تو فالو کرنا ہے نا. آج پہلا دن گزر گیا ہے اپیلوں کا. بالکل. کتنی اپیلیں ہوئی ہیں. کوئی کے پی سے خبر آتی ہے جناب کہ وہاں پہ کوئی جو ہے وہ علی محمد سمیت پی ٹی آئی کے 8 امیدواروں نے اپیلیں جمع کرائی ہیں. صحیح. اسلام آباد سے خبر آتی ہے شعیب شاہین صاحب نے کی ہے. صحیح. باقی جگہ سے یہ جن کے نام آپ سننے میں آیا تھا کہ تقریباً 3000 لوگوں کے جو ہے وہ 3000 کے ہیں. اور ہوتا کیا ہے, اگر آپ عمران خان صاحب کے معاملے کو لے لینا تو آج وقفہ جب ہوتا ہے نا لیول پلینگ فیلڈ والے کیس میں, تو وقفے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا کوئی وکیل بھی پیش نہیں ہوتا. وہ سننے میں کہ شعیب شاہین صاحب باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے. جی آج ابھی جو ہمارے نمائندے ہیں لائیو نیوز کے عمر صاحب, ان سے بھی بات ہو رہی تھی. تو عمر بھی یہی بتا رہا تھا کہ جناب وہ تو باہر میڈیا یعنی پریفرنس کی بات ہے نا کہ وہ باہر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں, اندر کیس چل رہا ہے. صحیح. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم کو, جو ان کی قانونی ٹیم ہے, کہ آپ کو پسایا تو گیا ہے, اب آپ نے اس میں سے نکلنا ہے. اس کا ایک پروسیجر ہے, جیسا کہ آج فیفن نے کہا. پروسیجر یہ ہے کہ آپ کہیں جی فیصلہ دیں ہمیں ریٹن. صحیح. فیصلہ ریٹن جاری کروائیں ان سے کہ کن گراؤنڈز پہ کاغذات مسترد ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر آپ اپیلوں میں جائیں اور وہاں پر فیصلے لیں. آپ کے پاس 10 تاریخ کا ٹائم ہے, ابھی 9 دن ہے, یعنی آپ نے آنکھیں کان کھلے رکھنے ہیں. قانونی جنگ لڑنی ہے. خان صاحب نے بھی یہی کہا, میں اپنے پہلے ویلاگ میں بھی آپ کو خبر دے چکا کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے کوئی اور ایسا کام نہیں کرنا, ہم نے قانونی آئینی جنگ لڑنی ہے. اور پھر اگر 9-10 تک یہاں سے بھی فیصلہ نہیں ہوتا, پھر آپ کے پاس سپریم کورٹ کا فورم ہے. ٹھیک ہے, آپ اس طرف جائیں, کیونکہ عمران خان کے خلاف پلی یہ لی گئی ہے جناب, انہیں سزا ہوئی ہے توشہ خانہ میں. تو وہ کیس بھی آگے آ رہا ہے 11 تاریخ کو. ٹھیک ہے نا. تو کیس تو ابھی بوٹل نیک ہو کے سپریم کورٹ آئیں گے. اب یہاں کتنا اسمارٹلی کھیلتی ہے پاکستان تحریک انصاف دیکھنا یہ ہے. لیکن ایک کام اور بھی ہے نا, وہ بھی آپ کو بتا دوں. نیب جی جو ہے وہ بھی ہائی کورٹ پہنچ گیا جناب. اچھا. وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ الیکشن ہوں گے تو نہیں, نیب یہ کہہ رہا ہے نہیں جناب, یہ جو آپ نے نااہلی کم کر دی ہے نا بندوں کی 5 سال یا ختم کر دی, اس کو 10 سال کریں. جو ہاں مطلب یعنی ادھر سے اگر کوئی بچے تو اسے نیب کا قانون گھیر لے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ چیزیں کسی حد تک کچھ نہ کچھ چل رہی ہیں. جو آپ نے بات کی ہے نا کہ سہیل وڑائچ سے یہ میسج دینا کہ جناب الیکشن اگر آپ نے یہ فیصلہ دیا تو ماشاء اللہ لگ سکتا ہے. انصار عباسی سے یہ میسج دینا کہ اگر عمران خان جیت گئے تو حکومت نہیں چلے گی اور آپ ڈیل کر لیں, اور پھر اطلاع دیں کہ ڈیل نہیں کر رہے.
تو پھر اس کے بعد پھر حملہ مولانا فضل الرحمان پہ، پھر امن و امان کی صورتحال، پھر فضل الرحمان صاحب کی روز اسٹیٹمنٹ ایسا نہ کر لیں ویسا نہ کر لیں، ہمارے صوبوں میں امن و امان کیوں نہیں ہے، اس قسم کی چیزیں. اس کا یہ ڈیفینیٹلی مطلب ہے کہ دال میں کالا ابھی تک ہے. صحیح. اور وہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اس تیسرے مرحلے میں جانے کے باوجود ابھی تک ایک ماحول ہی نہیں بن پایا. پاکستان تحریک انصاف کو تو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل رہی نا. تو جن کو مل رہی ہے انہوں نے کون سا ٹکٹ جاری کر دیے یا کوئی جلسہ آپ کبھی آپ کا چلیں اتنے اگر آپ بڑے مطلب نہیں بھی ہیں، 2-3 پچھلے الیکشن تو آپ نے ہوش میں دیکھے ہوں گے بالکل دیکھیں، تو 30-35 دن پہلے کیا جلسے شروع نہیں ہو جاتے؟ بالکل جی. تو ابھی تک اٹینڈ بھی کیے ہیں جلسے. جی، تو ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. صحیح. اچھا، ایک اور خبر ڈسکس کریں گے جمشید دستی صاحب سے ریلیٹڈ. ریاستی درندگی اور جبر کا جو ہے وہ شکار ہوا ہے. ایک انتہائی افسوسناک ان کی ویڈیو جو ہے منظر عام پر آئی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس پہ میں اپنی ویڈیو اپنے جو دوسرا ہمارا پلیٹ فارم ہے فیاض راجہ، اس کے اوپر بھی کروں گا. یہاں پہ بھی تھوڑی بات کر لیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان الیکشن سیل بند ہو جائے؟ نہیں، بند نہیں ہو جائے، لیکن ویسے کیونکہ وہ بھی ایک سیاسی شخصیت ہے اور پی ٹی آئی سے تعلق ہے. نہیں، انتہائی افسوسناک، انتہائی افسوسناک معاملہ ہے. دیکھیں جی، ان کی اپنی ویڈیو آئی ہے جس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور انہوں نے خفیہ ایجنسیز کا نام بھی لیا ہے. مطلب کسی کا نام نہیں لیا، لیکن یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا خفیہ ایجنسی اور چھاپا اور سارا. اور دیکھیں اگر حالات یہاں تک چلے گئے ہیں، بلکہ میں تو جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے نگران وزیر اعظم صاحب کی، وہ بڑی حیران کن ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ 1971 نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نیا بنگلہ دیش بنے گا. یعنی وہ وہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو 1971 میں ہوا اور بنگالیوں کے ساتھ ہوا. لیکن وہ اس بات پہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب بنگلہ دیش بنے گا نہیں. یعنی اس کے اندر بھی ایک میسج ہے نا. مجھے حیرت ہوئی کہ اس قسم کے بیانات کون انہیں بتا رہا ہے کہ آپ دیں گے یہ 1971 نہیں ہے صحیح اور اب کوئی بنگلہ دیش نہیں بنے گا. یعنی کریں گے ہم وہی جو ہم نے 1970 میں کیا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہونے دیے، یا جو مقبول ترین سیاسی جماعت تھی شیخ مجیب، اس کو آگے نہیں آنے دیا. اور لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی بنگلہ دیش نہیں بنے گا. تو یہ بات بالکل آپ کی بات درست ہے، انتہائی افسوسناک ہے. اس پہ میرا خیال ہے تمام سیاسی جماعتوں کو بولنا چاہیے اور اسٹینڈ لینا چاہیے. صحیح. جی ناظرین، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں. آئندہ آنے والے چند دنوں میں صورتحال مزید واضح ہوگی. آپ کے سامنے روزانہ کی اپڈیٹس لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے، کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.